بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ 2023 جولائی کے مہینے میں ہم نے اپنے یوٹیوب چینل زین العابدین پر ایک نبوی دعا کا عمل شیئر کیا تھا۔ ہماری یہ ویڈیو لاکھوں سے زیادہ افراد نے دیکھی اور بہت سے لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ کے چینل پر حدیث سے ثابت شدہ اعمال ہم سیکھتے ہیں اور ہم نے اپنی زندگیوں کو خوشحالی میں بدلا ہے۔ نیک عمال سے ہمارے گھر کا ماحول بھی خوشگوار ہوا ہے۔ بلکہ آج کے اس عمل سے متعلق میرے بڑے بھائی کا کہنا تھا کہ عرش کو ہلا دینے والی یہ دعا صرف 3 دفعہ پڑھ کر میں نے دعا مانگی تھی اور 1 گھنٹے کے اندر اندر اللہ نے میری حاجت پوری فرما دی۔ میں خود بھی یہ کہا کرتا ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی کوئی دعا رد ہو۔ یقین کیجئے اس دعا سے فرشتے مدد کو اتر آئیں گے، بلکہ فرشتوں کے اترنے کا ایک سچا واقعہ بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس دعا سے فرشتے آسمانوں پر کانپتے ہیں، لہٰذا فوری عرش سے مدد حاصل کرنے کے لیے 3 بار آپ اس عمل کو پڑھیں۔ یہ عمل آج کی اس ویڈیو میں دوبارہ اس لیے شیئر کیا جا رہا ہے کہ ہمارے وہ دوست احباب اور وہ بہنیں جنہوں نے ابھی تک اس عمل کو نہیں پڑھا، وہ آج کی اس ویڈیو میں اس عمل کو لازمی پڑھیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد بھی آپ جان سکیں گے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 5 قسم کی دعائیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں۔ یہ مکمل حدیث بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ خواتین و حضرات، آج کا عمل حدیث کی کتاب مجاہ دعوت سے لیا گیا ہے۔ اگر آپ آج کا یہ عمل اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو اس عمل سے فرشتے خوشخبری دیں گے کہ آپ کا رزق بڑھا دیا گیا ہے۔ ایک بہن نے بتایا کہ اس دعا کو 18 سال پہلے پڑھ چکی ہوں۔ بہت ہی مشکل وقت میں اس دعا کو پڑھا تھا، تو اس دعا کی برکت سے میری جان بچ گئی تھی اور اب میں نے اس دعا کو بہت ڈھونڈا لیکن میں بھول گئی تھی۔ آپ کی ویڈیوز میں مجھے بھولی ہوئی دعا مل گئی۔ خواتین و حضرات، یہ دعا بڑی بڑی کتب میں بھی ازماتہ لکھی گئی ہے۔ اس دعا سے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جن کی کنیت ابو مالک تھی۔ وہ تاجر تھے، اپنے اور دوسروں کے مال سے تجارت کیا کرتے تھے۔ وہ بہت زیادہ عبادت گزار اور پرہیزگار تھے۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں گئے، انہیں راستے میں ایک مسلح ڈاکو ملا۔ اس نے کہا اپنا سارا مال میرے حوالے کر دو اور قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تمہارا مقصد مال ہے تو میرا سارا مال لے لو اور مجھے جانے دو، مجھے قتل کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ لوگ میں اپنا تمام مال تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ یہ سن کر ڈاکو نے کہا میں تمہارا مال تو لوں گا ہی مگر تمہیں قتل بھی ضرور کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد جب وہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب تم میرے قتل کا ارادہ کر چکے ہو تو مجھے تھوڑی مہلت دو تاکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لوں اور اس سے دعا کر لوں۔ یہ سن کر ڈاکو نے کہا جو کرنا ہے جلدی کرو، میں تمہیں قتل ضرور کروں گا، جلدی سے نماز وغیرہ پڑھ لو۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، نماز پڑھی اور ایک خاص دعا مانگنے لگے، یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال المجید۔ اے ودود، اے عرش مجید کے مالک، اے وہ ذات جو ہر ارادے کو پورا کرنے والی ہے، میں تیری عزت کا واسطہ دیتا ہوں، ایسی عزت جس کی کوئی انتہا نہیں، اور ایسی بادشاہت کے مالک اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ میں تجھے تیرے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اس نے تیرے عرش کے ارکان کو منور کیا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے اس ڈاکو کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما۔ پیارے دوستو، اس صحابی نے بڑی آہوزاری کے ساتھ ان کلمات کے ذریعے 3 مرتبہ بارگاہ خداوندی میں دعا کی۔ ابھی وہ دعا سے فارغ بھی نہ ہونے پائے تھے کہ ایک جانب سے ایک شاہ سوار ہاتھ میں نیزہ لیے نمودار ہوا اور اس ڈاکو کی طرف بڑھا۔ جب ڈاکو نے اسے دیکھا تو اس پر حملہ کرنا چاہا، لیکن سوار نے نیزے کے ایک ہی بار سے ڈاکو کا کام تمام کر دیے۔ پھر وہ سوار اس صحابی کے پاس آیا اور کہا کھڑے ہو جائیے۔ یہ سن کر وہ صحابی کھڑے ہوئے اور اس سوار سے کہنے لگے آج اس مصیبت کے دن تم نے میری مدد کی ہے، تم کون ہو؟ سوار نے کہا میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور 4تھے آسمان سے آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔
جب آپ نے ان پاکیزہ کلمات کے ساتھ پہلی بار دعا کی تو آسمان کے دروازوں کی آواز ہمیں سنائی دی۔ پھر جب دوسری مرتبہ دعا کی تو ہم نے آسمان میں ایک چیخ و پکار سنی۔ پھر جب آپ نے تیسری مرتبہ یہی دعا کی تو ہمیں یہ آواز سنائی دی، یہ مصیبت زدہ کی دعا ہے۔ لہٰذا میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، مجھے اس مظلوم کی مدد کرنے کے لیے اور اس ڈاکو کو قتل کرنے کے لیے اجازت دی جائے۔ لہٰذا میں اللہ کے حکم سے آپ کی مدد کرنے آیا ہوں۔ تو خواتین و حضرات، صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی وضو کرے اور 4 رکعت نماز پڑھے، ان کی بتائی جانے والی اس دعا یا ودود یا عرش المجید کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، چاہے دعا کرنے والا حالت کرب میں دعا کرے یا اس کے علاوہ، یعنی جب بھی دعا کرے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ بلکہ دوستوں اور میری بہنوں، اس دعا سے متعلق ایک بہن کا کہنا تھا کہ شدید گرمیوں کے دن تھے، ہم بازار جا رہے تھے، پیدل راستہ بہت ہی سنسان تھا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، ایک آدمی ہمارے پیچھے لگ گیا۔ دونوں بہنوں نے یہی دعا پڑھنا شروع کر دی، یا ودود یا عرش المجید۔ تو سڑک آگے پیچھے سے بالکل خالی تھی۔ اچانک ایک رکشہ ہمارے پاس آ کر رک گیا۔ ہم حیران ہوئے۔ ہم نے اسے بتایا کہ ایک آدمی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، ہمیں بازار چھوڑاؤ۔ اس نے ہمیں بازار چھوڑا اور کرایہ بھی نہیں لیا کہ آپ میری بہنیں ہو۔ ہم نے بہت اصرار کیا مگر اس اللہ کے بندے نے کرایہ نہ لیا۔ دیکھیں اللہ کی مدد ایسی آتی ہے۔ لہٰذا اس دعا کو یا ودود یا عرش المجید کو 3 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ اور ہاں، اس کے ساتھ یہ بھی جان لیجیے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک حلقہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ رکوع، سجدہ اور تشہد کی سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دعا میں کہا کہ اللہ، میں آپ سے آپ کی تمام تعریفوں کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ زمین و آسمان کو نمونے کے بغیر بنانے والے ہیں، اے عظمت و جلال اور انعام و احسان کے مالک، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے۔ تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے کہ جس کے واسطے سے جب بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور جب بھی سوال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتے ہیں۔ لہٰذا خواتین و حضرات، آپ نے اللہ کا یہ نام ذا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر ہمیشہ دعا کرنی ہے۔ یہ وظیفہ خود پڑھیں اور مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ اور ہاں، ویڈیو کے آخر میں یہ بھی جان لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 قسم کی دعائیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں۔ مظلوم کی دعا میں جب تک کہ وہ بدلہ نہ لے لے، حج کرنے والے کی دعا جب تک کہ وہ لوٹ نہ آئے، مجاہد کی دعا جب تک کہ وہ واپس نہ آئے، بیمار کی دعا جب تک کہ وہ صحت یاب نہ ہو، اور ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ان دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا ہے جو اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے کی جائے۔ لہٰذا ہماری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اے اللہ پاک، ہم جو بھی آپ سے دعا کریں اس میں آپ نیک مخلوق فرشتوں کی مدد بھی شامل حال فرما دیجیے، اور ہم سب کی روزی کشادہ اور برکتوں والی فرما دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔